اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظیفہ آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑا ہی عجیب عمل اور ایک بڑا ہی پیارا عمل اور ایک ایسا معجزات سے بھرا ہوا عمل آپ کو دے رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس فرصت ہے تو یہ ویڈیو تفصیلاً دیکھ لیں، ورنہ آپ واچ لیٹر میں اس کو سیو کر لیں۔ جب آپ کے پاس فرصت ہو تو اس وقت اس ویڈیو کو دیکھے گا۔ معزز سامعین، یہ عمل ایک ایسا عمل ہے، اگر آپ اس کو تسخیر کے لیے کریں گے تو جو تسخیر کی دولت ہوگی وہ پھر آپ دیکھ لیں۔ آپ بندش دور کرنے کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ جیسے بندش دور ہوگی وہ پھر آپ کلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ آپ کسی مرض کو دور کرنے کے لیے کریں گے، آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ اس کو دنیا کے ہر مقصد کے لیے آپ کر سکتے ہیں، ایسا کوئی بھی مقصد نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری شادی فلاں سے ہو جائے، اب کچھ لوگ وہاں پر انکار کر رہے ہیں۔ یہ کوئی لڑکی ہے، کسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے، لڑکا بھی راضی ہے، اب کچھ لڑکے کے گھر والے راضی نہیں ہیں تو وہ لڑکی بھی اپنے لیے کر سکتے ہیں۔ کسی بہن کا شوہر اس کو توجہ نہیں دیتا، اس کو مارتا ہے، اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو وہ عورت بھی، وہ بہن بھی اپنے لیے کر سکتی ہے۔ کسی بھائی کی بیوی میکے جا کے بیٹھ گئی ہے، آنا نہیں چاہتی، یا کسی اور کے ساتھ اس کا تعلق ہے، آپ کو توجہ ہی نہیں دیتی، تو بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور 100% آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح آپ کاروباری ترقی چاہتے ہیں، آئے روز کاروبار میں نظر بد لگ جاتا ہے، یا پھر کوئی دشمن آپ کے پیچھے پڑا ہے، وہ آپ کے کاروبار کو باندھ لیتا ہے، یا اس طرح آپ کی گاڑی ہے ہر وقت ایکسیڈنٹ کرتی رہتی ہے، مطلب کہ میں کیا بتاؤں اس کے بارے میں، اب میں کیا بتاؤں۔ آپ جیسے جیسے کرتے جائیں گے اس کے سارے راز آپ کے ساتھ کھلتے جائیں گے۔ معزز سامعین، سورہ اخلاص کو آپ نے 7 کاغذوں پر لکھنا ہے۔ کتنے کاغذوں پہ؟ 7 کاغذوں پر لکھنا ہے۔ اور آپ نے لکھنا کیسے ہے؟ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے آپ نے بسم اللہ کو اس طرح لکھنا ہے: با سین میم الف لام را ہا میم نون۔ یہ ایسے حروف میں آپ نے لکھنا ہے۔ سورہ اخلاص بھی آپ نے حروف میں لکھنا ہے۔ اس کے ارد گرد، مطلب گول دائرے میں، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 7 بار دائرے کی شکل میں لکھنا ہے۔ اسی طرح 7 کاغذوں پر لکھ کے آپ نے اس پر ایک وقت میں، یا پھر آپ 2 وقتوں میں یا 3 وقت میں، جتنی نشستوں میں آپ پڑھائی کر سکتے ہیں اس پر پڑھائی کریں۔ کیا پڑھیں گے اور اس کے نیچے مقصد کیا لکھیں گے؟ پہلے میں پڑھائی بتا دوں، پھر آپ اس کے نیچے مقصد لکھیں گے۔ آپ نے اس کے نیچے مقصد لکھ کے اس پر 1002 بار سورہ اخلاص کی جو اعداد ہے، اتنی تعداد میں سورہ اخلاص پڑھ کے دم کرنا ہے۔ اب اس کو آپ نے کس دن لکھنا ہے؟ اس کو آپ جمعے یا جمعرات کے دن لکھیں، اس کے علاوہ نہ لکھیں۔ ہاں، اگر آپ کاروباری ترقی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ اتوار کے دن بھی، سنڈے کے دن بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کسی کو شادی کے لیے راضی کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ اخلاص بمائے بسم اللہ حروف میں لکھ کے، اس کے ارد گرد 7 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل لکھ کے، اس کا دائرہ بنا کے اس کے نیچے آپ نے مقصد لکھنا ہے۔ یہ آپ نے 3 تعویذ لکھنا ہے، 7 کاغذوں پر نہیں، 3 کاغذوں پر آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے نیچے آپ نے مقصد لکھنا ہے کہ فلاں بن فلاں سے میری شادی ہو جائے اور فلاں بن فلاں ہماری شادی کے لیے راضی ہو۔ جتنے بھی نام ہیں بابائے والدہ آپ نے لکھ دینے۔ اس طرح آپ نے 3 تعویذ بنانے، ایک اپنے پاس رکھنا ہے، ایک آپ نے لڑکی کو، یا اگر لڑکی کر رہی ہے لڑکی کے لیے تو آپ اس کو دے دیں، ایک کو آپ نے سبز کپڑے میں پیک کر کے پھلدار پودے کے ساتھ، جیسے کہ بیر کا درخت ہوا، کھجور کا درخت ہوا، اس طرح امرود کا درخت ہوا، آم کا درخت ہوا، جو بھی آپ کو آسانی ہو، پھلدار درخت ہو،
اس کے ساتھ آپ اس کو لٹکا دیں۔ روزانہ آپ نے 786 بار ان تمام کے تصور سے سورہ اخلاص پڑھنا ہوگا عشاء کی نماز کے بعد۔ پھر جو ہوگا وہ آپ پھر خود بتا دیں گے، میں نہیں کہتا، صرف آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے اللہ کی ذات میں۔ اسی طرح آپ بندش کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو پھر اسی طریقے سے آپ نے سورہ اخلاص لکھ کے اس کے ارد گرد حسبنا اللہ ونعم الوکیل بھی حروف میں آپ نے لکھنا ہے۔ یہ لکھ کے آپ نے 7 کاغذوں پر اس پر 1002 بار سورہ اخلاص پڑھ کے دم کرنا ہے۔ اب روزانہ اس پانی کو مطلب ایک تعویذ پانی میں ڈال کر اس پانی کو آپ نے پینا بھی ہے، اپنے کاروباری جگہ پہ دیواروں پہ چھڑکاؤ بھی کرنا ہے۔ آپ روزانہ ایک تعویذ استعمال کریں، اس کے بعد آپ 7 دن بعد دیکھیں کہ کیا معجزہ ہوتا ہے، کیا کرامتیں ہوتی ہیں۔ یہ پھر آپ خود بتائیں گے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ اسی طرح آپ کاروباری ترقی چاہتے ہیں تو آپ نے 3 تعویذ لکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے، 3 تعویذ لکھنے ہوں گے۔ ایک آپ نے فریم کروا کے ایسی جگہ پہ لٹکانا ہوگا جہاں پر لوگوں کی نظر پڑے۔ ایک آپ نے اس جگہ پہ رکھنا ہوگا جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہیں۔ ایک کو آپ نے اپنے پاس محفوظ کرنا ہوگا، اگر آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تو 2 ہی تعویذ لکھ لیں، تیسرا آپ لکھ دیں گے تو بہتر ہوگا۔ روزانہ 200 بار سورہ اخلاص یا 101 بار پڑھا کریں، کیا ہوگا وہ پھر آپ خود کہہ دیں گے کہ بھئی یہ ہوا ہمارے ساتھ۔ کسی بھی مرض کے لیے آپ لکھ رہے ہیں تو اسی طرح 7 کاغذوں پر جمعے کے دن کسی بھی وقت آپ لکھ لیں، اس کے نیچے آپ مرض لکھ دیں کہ فلاں بن فلاں کو فلاں بن فلاں کو فلاں مرض سے شفا مل جائے۔ تو اس طرح آپ لکھ کے اس پر پڑھائی کر کے دم کر کے روزانہ ایک استعمال کریں۔ اب دیکھیں آپ مکمل ٹھیک ہو گئے تو ٹھیک ہے، چھوڑ دیں، ورنہ 7 دن مزید لکھ لیں، اگر پھر بھی ضرورت ہو تو مزید 21 دن تک آپ کریں گے۔ آپ خود کمنٹ میں لکھیں گے کہ جو عمل آپ نے بتایا ہے وہ کمال کا بتایا ہے۔ اب یہ صرف اپنے لیے، عامل بھی اپنے لیے کر سکتا ہے، آپ بھی اپنے لیے کر سکتے ہیں، کسی دوسرے کے لیے آپ نہیں کر سکتے۔ کسی دوسرے کے لیے آپ کرنا چاہیں گے تو آپ واٹس ایپ پہ یا ای میل پہ ہم سے رابطہ کریں، اس کا کچھ ہدیہ ہے وہ لے کر آپ کو اس کی پوری ترتیب بتا دی جائے گی، اور اس کے مزید تعویذات بھی انشاءاللہ آپ کو دیے جائیں گے، جو اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ عظیم ہوگا، آپ دوسروں کے لیے بھی بلا جھجک لکھ سکیں گے۔ معزز سامعین، اسی تعویذ کو اگر آپ اپنے گھر میں، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، نحوستیں ہیں، آپ لکھ لیں اور اس کے نیچے اپنا مقصد لکھ لیں، گھر میں فریم کروا کر یا اس کا تعویذ بنا کے آپ اس کو گھر میں لگا لیں تو جو برکتیں ہوں گی وہ پھر آپ دیکھ لیں۔ لیکن اس میں ایک بات کو یاد رکھیں، قرآن پاک فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ آپ نماز بھی نہ پڑھیں، آپ زنا بھی کریں، جھوٹ بھی بولیں، غیبت بھی کریں، سارے گناہ بھی کریں، اور یہ تعویذ آپ کو نفع بھی دے سکے گا، ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، آپ یہ ادائیگی کے بعد اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ عظیم ہوگا۔ دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔